ولایت فقی کے موضوع پہ ہم کتاب ولایت فقی ولایت فقاہت و عدالت آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی کی کتاب ہے، اس کو ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم فصل دوم کے آغاز میں پہنچے اور بتوفیق الہی فصل اول اختتام پذیر ہوئی، اور اس فصل اول میں ہم نے ابتدائی ترین مقدمہ کہ جو انسان کو اس کی قومیت، لسانیت، حقوق، ملکی حدود اور دیگر جو عناوین ہیں اس سے بالاتر ہو کے انسان کو انسانیت کے نقطہ نظر سے ان امور کے جائزہ لینے پہ ابھارتا ہے۔ ان امور میں سب سے پہلا امر ہم نے آزادی کو مطالعہ کیا، اور آزادی ہر انسان کا حق ہے، چاہے وہ ایشیائی ہو یا افریقی ہو، وہ غربی ہو یا شرقی ہو، کسی بھی خطے کے اوپر بسنے والا انسان وہ آزادی کا خواہاں بھی ہے، اور اس کا فطری اور اس دنیا کے اندر ایک خلقت کے اندر اللہ نے حق رکھا ہے، اس لیے اس کا یہ وجودی ایک حق ہے، فطری اور وجودی حق اللہ تعالیٰ نے آزادی قرار دیا ہے۔ پھر آزادی کی ہم نے حد بندی طریقے سے کی، اور انسان کی طبع طغیان گر جو ہے، طاغوتی ایک طبیعت انسان میں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ تجاوز کرتا ہے، اور اس کے ذیل میں ہم نے پھر آزادی کے ساتھ عبودیت کو مطالعہ کیا، اور عبودیت کے ذریعے سے انسان کی آزادی کو ہم نے مطلق کے بجائے محدود آزادی کے اندر منحصر کیا، اور عبودیت سے حقیقی معنی آزادی کو آشکار آپ نے ملاحظہ کیا۔ اسی کے ضمن میں پھر ہم نے دیکھا کہ عبودیت کے بعد ہمارے پاس جو مقدمہ ایک آتا ہے اس میں قانون کی اہمیت ہے، کیونکہ اگر قانون نہ ہو تو پھر آپ آزادی کو نہیں برپا کر سکتے، کیونکہ عبودیت اگر برپا ہو جائے بلا شک و شبہ ہمیں قانون کی اس وسعت کے ساتھ ممکن ہے کہ نظم و ضبط میں تو ضرورت پڑے، لیکن حرج مرج اور فساد کے عنوان سے ضرورت پیش نہ آئے، جیسا کہ آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے قانون کی وجہ انسان کی طبیعت طغیان گر کو قرار دیا ہے، نہ کہ فطرت کو۔ فطرت کے تقاضے سے تو انسان آرام سے چل سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بھی اس امر کو دیکھتے ہیں، جیسے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا وظیفہ اگر تعلیم ہے، اس تعلیم میں ہمیں کہاں پہ مشکل پیش آتی ہے؟ جہاں پہ ہمارے نفسانی خواہشات اور شہوات اور ہمارے وظیفے کے درمیان ٹکراؤ برپا ہو اور شہوات غالب آ جائیں۔ مثلا آرام ہے، سکون ہے، گھر بار ہے، آل اولاد ہے، یا مال و دولت ہے، یہ ترجیح پا جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ تعلیم کی خاطر ہمارا قدم بڑھانا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ہم وظیفے کی حد تک بات کر رہے ہیں، یہاں پہ قانون بنایا جاتا ہے تو طالب علم کو منظم کر دیا جاتا ہے، اتنے سے اتنے اوقات یہ تعلیم حاصل کرے، امتحان کی تیاری کرے، اور اس طریقے سے اپنا ٹائم ٹیبل رکھے۔ خلاصہ کلام قانون ہے کہ جو حقیقی آزادی کو پھر برپا کرتا ہے، لیکن کیسے؟ قانون بنیادی طور پہ دو اہم کام انجام دیتا ہے۔ ایک تو انسان کی طغیانیت کو قابو میں کرتا ہے، دوسرا نظم و ضبط برقرار رکھتا ہے، نظم کے ذریعے سے امور انجام پاتے ہیں۔ لہذا قانون اگر نہ ہو تو ایک تو فساد برپا ہو جائے گا، کیونکہ ہر انسان کی طب اس کے اوپر، فطرت کے اوپر غالب آ جاتی ہے، فطری امور وہ اپنے اندر دبا دیتا ہے، طاغوت بن جاتا ہے، اور طاغوت کی صورت میں پھر طاغوتی امور انجام پاتے ہیں، وہ ہر شے میں پھر طاغوتیت یا طغیانیت کی طرف آتا ہے۔ مثلا مال لینا چاہے گا، اگر اس کو ایک وادی مال کی بھری ہوئی دے دیں تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسری دے دیں تیسرے کی تمنا کرے گا۔ یہی تو یہ سوال عموماً عوام الناس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکمران دوبارہ آ کے پھر کیوں کرپشن کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس مال اتنا پڑا ہوا ہے کہ اگر ان کو 100 دفعہ موت آ جائے اور پھر زندہ کیا جائے تب بھی مال ختم ہونے والا نہیں ہے۔ در حقیقت ایک مرض اندر لگا ہوا ہے، وہ مرض ہے کہ جو حل من مزید کا تقاضا کرتا ہے، اس مرض کا نام ہے حرص۔ وہ طبع طغیان گر ہے جو اس کے اوپر غالب آ گئی ہے، وہ اس کی وجہ سے مزید کا تقاضا کرتا ہے، لہٰذا وہ مزید تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ تقاضا اندر سے ختم نہیں ہوگا۔ یہاں قانون آ کے اسے گرفت میں لے لیتا ہے،
لہذا قانون وہ نظم بھی برقرار رکھتا ہے اور فساد سے بھی بچاتا ہے۔ لیکن ادھر ہم نے سوال اٹھایا کون سا قانون؟ ادھر پھر ہم نے ثابت کیا ایسا قانون جو انسان کی زندگی کے تمام مراحل کے ساتھ سازگار ہو، نہ کہ فقط مادی زندگی۔ انسان مادی زندگی بھی بسر کرتا ہے اور اخروی زندگی بھی بسر کرتا ہے۔ اب قانون دان جو ہے وہ ایسا علیم ذات ہو، ایسی خبیر ذات ہو کہ جو انسان کی تمام جوانب کا علم رکھتا ہے اور ان جوانب کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کی سعادت سے ہمکنار کرنے کے انگیزے سے اس کے لیے قانون کا وضع کیا جائے۔ لہذا وہ ذات پروردگار نے اسی طریقے سے قانون سازی کی اور ہم نے حق دیا کہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو قانون بنا سکتی ہے، نہ کہ بشر۔ اس کے بعد ہم دوسری فصل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی فصل کا اختتام تھا اس کے اوپر، اور اجتماعی طور پہ پھر اسلام کے نظریات آئے اور آپ نے وہ مختلف افکار اور آراء دیکھی، اور سب سے ہمیں قوی اور آیات روایات کے مطابق جو قول نظر آیا وہ یہی ہے کہ دین اسلام میں جہاں فردی زندگی کے تمام ضوابط اور تمام پہلو موجود ہیں، وہاں اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے بھی تمام حل موجود ہیں اور تمام سعادتوں سے ہمکنار کرنے کے وظیفے اور نسخے موجود ہیں۔ اور تشکیل حکومت اور حاکم کے چناؤ کے اعتبار سے، یا حاکم کے انتخاب یا انتصاب، یا حاکم کے برملا کرنے کے اعتبار سے بھی دین اسلام نے احکام ذکر کیے ہیں۔ فصل دوم میں جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ حکومت اسلامی اور اس کے اہداف سے متعلق ہے۔ حکومت اسلامی اور اس کا کیا ہدف ہے؟ پہلا جو عنوان باندھا گیا اور اس کو ہم گزشتہ درس میں بھی مختصر طور پہ پڑھ چکے ہیں، وہ ہے قانون اور حکومت۔ آیا قانون خالی کتبی ہونا چاہیے؟ اگر ہم مختصر کریں اپنی بات کو، کیونکہ اس کے بعد حکومت اسلامی کا ٹاپک آتا ہے اور چند دیگر چیزیں ہیں جو آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اس کو مزید پھیلانے کی ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ قانون کے ضمن میں ہم ایک تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا لِيَحْكُمَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں میں لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسَ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگ جس میں اختلاف کرتے ہیں لوگوں کے درمیان اس کا فیصلہ کریں۔ آیا قانون ایک لفظی اور کتبی چیز ہے کہ ہم صرف اعتقاد رکھیں کہ ہاں اللہ کی طرف سے شریعت نازل ہوئی اور وہ شریعت انسان کی افرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کے اجراء کے لیے کوئی حکومت اور حاکم کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بات تو مسلم ہے کہ قانون نافذ نہیں ہو سکتا قوت کے بغیر، کہیں پہ بھی نہیں کوئی قانون نافذ ہو سکتا۔ یعنی نصیحت کے ذریعے سے، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ وعظ و نصیحت بھی ضروری ہے کیونکہ بالآخر قانون کو قلبی طور پہ قبول کرے گا تو یہ مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے وعظ اور نصیحت اور بیان اور شرح بھی ضروری ہے، شریعت کے احکام ذکر کیے جائیں، لیکن یہ کبھی بھی تصور نہ کریں، نہ اپنے گھر میں نہ باہر، کہ ہماری نصیحت سے یہاں پہ تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ نصیحت سے وہ افراد تبدیل ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت بیدار ہو، جو عقل سے کام لینے والے ہیں، جن کے زمینہ فراہم ہے نفس کے اندر، لیکن جس کی طبیعت کے اوپر شہوت غالب ہیں، جس کی طبع طغیان گر ہو چکی ہے، تب وہ طغیانیت کے دائرے میں آ چکی ہے، آپ وعظ و نصیحت کرتے رہیں وہ اس کے اوپر سے گزر جائے گی، کوئی اثر نہیں کرے گی۔ نمبر 2، اگر خارج میں ہمارے سامنے ایک ریاست میں، ایک معاشرے کے اندر یا ایک گھرانے میں مسائل در مسائل ہیں، جھگڑے کے مسائل ہیں، زمین کی تقسیم کے مسائل ہیں، باہمی میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، بہن بھائیوں کے جھگڑے ہیں، غیبت اور تہمتوں کے مسائل ہیں، ہماری نصیحتوں سے وہ ختم ہو جائیں گے، تقسیموں کا بٹورا جو ہے وہ عدالت اور انصاف کے تحت ہو جائے گا، یا نہیں وہاں پہ بالآخر قانون کو قدم اٹھانا پڑے گا۔ مثلا شوہر کہتا ہے میں طلاق ہی نہیں دوں گا، اور ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام میں اس زوجہ کے پاس طلاق کا حق نہیں آ سکتا، تو اب یہ شوہر کی ہٹ دھرمی کون دور کرے گا؟ آپ اسے جتنی نصیحت کرتے رہیں وہ اسے قبول کرے گا کہ میں انصاف آئندہ سے کروں گا۔ اب خاتون اس کے ساتھ رہنے ہی نہیں چاہتی، تو کس طرح سے طلاق برپا ہو؟
یہاں پہ حاکم شر کے ہاتھ میں آئے گا. یا ممکن ہے کسی کے ہاتھ میں بہت سارے اموال آ جائیں اور وہ مال کو اپنی ذاتی جائیداد سمجھے اور انتہائی فضول خرچ ہو، جس طرح کہتے ہیں کہ بیکار چیزوں میں پانی بہانا. جیسے اگر کوئی فقیر آ جائے، چلو 5,000 روپے کا ایک نوٹ دے دیا، دوسرے نے مانگا 10,000 کا نوٹ دے دیا. اگر کسی کی دعوت کرنی ہے تو 10 کھانے بنوا لیے، 2 کھانے کھائے، بقیہ ضائع ہو گئے. فضول خرچ ہے، کون اسے کنٹرول کرے گا؟ دین اسلام یہاں پہ آ کے حاکم شر کو یہ حق دیتا ہے اس کے مال اپنے قبضہ قدرت میں لے لے. وہ انسان صفی شمار ہوگا اور سفہاء کے ہاتھوں میں مال نہیں دیا جاتا، کیونکہ اصل مال اللہ کی حاکمیت ہے. یہاں پہ حاکم آ کے دخل اندازی کرے گا، بے شک اس کے آباء و اجداد نے جائیداد چھوڑی ہو، چاہے اس نے خود کمائی کر کے یہ سارا کچھ کمایا ہو، دین اسلام اس سے لے لے گا. اور اسے طریقے سے خرچ کرنے کا سلیقہ جب تک نہیں سیکھے گا، وہ مالک اپنے مال کا خرچ کرنے کے اعتبار سے تصرف کرنے کا حق نہیں رکھے گا. جو مال کا مالک ہے وہ تصرف کا حق نہیں رکھ پائے گا. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ جو مرضی چاہے کرے. ضروری ہے کہ عقل مندانہ طریقے سے وہ عمل کو انجام دے، تخریب کارانہ کام نہ کرے. اور یہ صرف دین اسلام کیا، آپ آج کی ریاستوں میں کوئی اپنے مال سے دشمن کے لیے اسلحے کی فراہمی شروع کر دے، ریاست اسے اجازت دے گی؟ وہ وہاں پہ منشیات فروشی شروع کر دے اپنے مال سے، ریاست اسے اجازت دے گی؟ یہ تو سیکولر ریاستیں بھی اجازت نہیں دیں گی. لہٰذا ہر کوئی اپنے طور پہ آزاد نہیں ہے کہ جب مال آئے تو جو مرضی میں شروع کر دوں. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ صرف قانون کتبی کی ضرورت نہیں ہے، خالی واضح و نصیحت سے کام چلنے والا نہیں ہے. اس جگہ پہ قوت اور قدرت کا ہونا ضروری ہے. قوت اور قدرت نہ ہو تو اجراء قانون کا نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ انتہائی قلیل افراد کے اوپر. آپ معاشرے کے اوپر قانون کو مسلط قدرت کے بغیر نہیں کر سکتے. لہٰذا حکومت اور حاکم ہمارے پاس وہ وسیلہ ہے، وہ آلہ ہے جس کے ذریعے سے قانون معاشرے کے اوپر نافذ کیا جا سکتا ہے. اگر حکومت اور حکومت کے اندر حاکم نہ ہو تو آپ قانون کو اجرا نہیں کر سکتے اور معاشرے کے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کا بیان تھا پہلے اس مورد کے اندر کہ قانون اور حکومت کا آپس میں گہرا ربط ہے، معنی کے اعتبار سے دونوں جدا ہیں. قانون جو ہے وہ ایک حکمت رکھتا ہے کہ نظم و ضبط پیدا کرے، ہرج مرج اور فساد کو ختم کرے اور طغیانیت اور ظلم و ستم کو قابو میں کرے. اور حکومت یہ فلسفہ رکھتی ہے کہ وہ قوت اور قدرت ہے جس کے ہاتھ میں سارے منابع اور سارے وسائل ہوتے ہیں. ایک قوت ہوتی ہے ایک ریاست کی، اور وہ اس قوت کے ذریعے سے قانون کو امپلیمنٹ کرتی ہے اور اسے معاشرے کے اندر نافذ کرتی ہے. لہذا وہ افراد جو یہ صرف قانون اور حکومت کو جدا طور پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ شریعت بالآخر قانون ہے دین اسلام کی نظر میں، یہ شریعت انسان کی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کو گھیرے ہوئے ہے. اگر ہم اس بات کے فقط قائل ہو جائیں کہ آپ شریعت کو بیان کریں اور میرا اعتقاد ہونا چاہیے شریعت پہ، بس عقیدہ ہے جی میرا، ہاں اس نماز اللہ نے واجب کی ہے، روزہ اللہ نے واجب کیا ہے. آج کل اہل سنت میں یہی والا مسئلہ بہت بڑے پیمانے پہ ابھر آیا، کیونکہ ان کے ہاں نظام حکومت اور اس کی کوششیں سال ہر سال سے ہو رہی ہیں. لیکن لوگ جو ہیں وہ صرف نمازوں کو، گراؤنڈ میں نماز پڑھ لی، مارکیٹ میں نماز پڑھ لی، مسجدیں بھری ہوئی، بعض نمازوں میں فجر کی نمازوں میں جہاں جائیں خالی نظر آتی ہیں، مغرب عشاء ظہر عصر کی نمازوں میں آپ کو شرکت دکھائی دی. وہ انفرادی طور پہ آنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن ایک طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہونے، ظلم و ستم کو دبانے کے اعتبار سے بالعموم امت اسلامیہ وہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے شریعت کو فقط اقرار کی جہت سے دیکھا ہے، نہ عمل کی جہت سے، نہ نافذ ہونے کی جہت سے دیکھا ہے. یعنی مسئلہ کہاں پہ ہے؟ شریعت ہمارے یہاں کیا ہے؟ اقرار کا نام ہے. کوئی خوب گانے سنے گا، آپ کہیں گے حرام ہے، کہتے ہیں میں قبول کرتا ہوں حرام ہے، لیکن عمل انشاءاللہ کر لیں گے، بڑھاپا اللہ نے رکھا ہوا ہے. کوئی بد حجاب خاتون ہے یا بے حجاب خاتون ہے، اسے کہیں کہ پردہ کرو، حجاب لازم ہے. آج کے دور میں تو ایسی خواتین اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، وہ کہتی ہیں کہاں لکھا ہے لازم ہے؟ آپ لکھا ہوا دکھا دیں.
وہ کہیں گے اچھا یہ تو پرانے دور کی بات ہے، 1400 سال پہلے مسائل تھے، آج کا جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کے دور میں یہ چیزیں نہیں چلتی۔ آپ نے آخر اسے قائل کر دیا۔ اب جب قائل کر دیے تو حجاب سر پہ آ جائے گا یا صرف اقرار ہوگا؟ مسلمان امت نے در حقیقت قانون اور شریعت کو فقط اقرار کی جہت سے دیکھا ہے، نہ عمل کی جہت سے، نہ نافذ ہونی۔ نافذ حکومت کے ذریعے ہوگا، عمل انفرادی طور پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ نہ نفاذ کے اعتبار سے دیکھا ہے، نہ عمل کے اعتبار سے دیکھا ہے۔ پاکستان میں بالخصوص یہی ایک ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ فرقے موجود ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، مکتب تشیع موجود ہے، اقلیتیں موجود ہیں، اسماعیلی ہیں، اسماعیلی آغا خانی، یا اسی طریقے سے ہندو قلیل طور پہ موجود ہیں، یا بعض دیگر ہیں، قادیانی ہیں، احمدی ہیں۔ لیکن آپ اگر مسلمان امت کو دیکھیں، اکثریتی ملک مسلمان ہے۔ اس مسلمان امت میں ہماری شریعت کی کلیات ایک دوسرے سے مختلف ہیں کیا؟ یا کلیات شریعت ایک ہیں؟ کوئی اختلاف نہیں ہے کسی مسلمان کو۔ یہی شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ وہ اصرار کرتے تھے کہ شریعت کے نفاذ کی حد تک تو اکٹھے ہو جاؤ۔ شریعت مثلا گانے اور انڈین فلمیں جو پوری دنیا میں اس وقت تخریب کاری کر رہی ہیں، اس وقت پاکستان میں شاید انڈیا سے زیادہ چلتی ہوں جو انڈین فلمیں ہیں۔ کوئی بس ایسی نہیں ہے، کوئی گاڑی ایسی نہیں جہاں پہ یہ گانے نہ انہوں نے لگائے ہوں۔ لوکل سواری میں سفر کرنا ہی ایک انسان متدین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی پابندی کے اوپر کیا سارے کے سارے اسلامی فرقہ جات ایک امت بن کے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ یقیناً ہو سکتے ہیں۔ سود کی حرمت کے اوپر کسی کو کوئی شبہ اور شک پایا جاتا ہے؟ کسی کو کسی قسم کا اشکال یا شک ہے؟ یا سارے کے سارے مسلمان فرقے امت اسلامیہ قائل ہیں کہ سود حرام ہے؟ اسی طریقے سے دیگر چیزیں ہیں۔ لہذا مسلمان نے شریعت کے نفاذ کی جہت سے ترک کر دیا۔ ہاں، نفاذ کی جب بات آتی ہے تو طرز حکومت کی بات آ جاتی ہے۔ طرز حکومت آیا خلافت ہو یا امامت ہو۔ خلافت مکتب تشیع میں امامت خلافت ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن بیان کرنے کے لیے خلافت اہل سنت کے نظریے کے تحت قرار دے دیا جاتا ہے، اور مکتب تشیع جس طرز حکومت کی قائل ہے اسے امامت سے موسوم کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ خالی روگردانی، کتبی اور لکھت پڑھت کے اعتبار سے قانون ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے صرف اقرار کرنے کے لیے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ عمل انجام پایا جائے اور نافذ ہو، کیونکہ نفاذ ہوگا تو کامل طور پہ عمل انجام پائے گا۔ اس لیے خوارج کا جو تفکر تھا، امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اسے باطل تصور قرار دیا، باطل نظریہ قرار دیا۔ خوارج کیا کہتے تھے؟ چونکہ آپ جانتے ہیں مسئلہ کہاں پہ پیش آیا۔ مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام پہلے خواہش مند نہیں تھے کہ اب مجھ کو ان فتنوں کے دور میں کہ ہر طرف سے فتنوں کی آگ نے ریاست کو لپیٹ لیا ہے، تو مجھ کو آ کے حاکم اب بناؤ۔ نہیں، میں ابھی حاکم بننے کے لیے آمادہ نہیں ہوں، ایک مہلت چاہیے، فرصت چاہیے، اس کے بعد پھر زمینہ فراہم ہو جائے گا۔ لیکن ان کے اوپر حجت تمام ہوئی اور لوگ اس قدر ان کے اوپر چڑھ دوڑے کہ ان کی ردا وہ پھٹ گئی، اور قریب تھا کہ امام حسن و حسین علیہ السلام بھی کچلے جائیں، یعنی رش اتنا اجتہام بڑھ گیا۔ امام علی علیہ السلام نے خلافت کو قبول فرمایا اور حکومت ہاتھ میں لے لی۔ اب حکومت ہاتھ میں لی تو بعض افراد نے بیعت توڑ دی اور بعض باغی حضرات نے جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جنگ ہوئی اور شبہات میں امیر المومنین علیہ السلام کا لشکر، جس میں نااہل اور نافہم افراد ایسے موجود تھے، بے بصیرت افراد موجود تھے، اور دشمن کے منفی پروپیگنڈے کا شکار ہوئے۔ اچھا، اب کیا نتیجہ نکلا کہ صلح کرائی جائے، یہ قتل و غارت امت کے درمیان ختم کی جائے۔ اچھا، کس طریقے سے ختم کی جائے؟ کہ نہ معاویہ ہو حاکم اور نہ امام علی علیہ السلام حاکم ہو۔ پھر کون حاکم ہو؟ کہتے ہیں فیصلہ کر لیتے ہیں ہم۔ حکم بلایا گیا، حکم یعنی فیصلہ کیا جائے، کیا کیا جائے۔ خوارج نے جب یہ سنا تو کہا کہ یہ بات ہمیں امام علی علیہ السلام کا
حکم کی طرف بڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے نعوذ باللہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے خوارج نعوذ باللہ امیر المومنین علیہ السلام کو دار اسلام سے خارج سمجھتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جائز شرعاً نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام وہ اس بات کے قائل تھے حاکم ہونا اولاً ضروری ہے، اگر حاکم نہیں ہوگا یہ بدترین صورت ہے۔ خوارج کہتے تھے کوئی بدترین صورت نہیں ہے نہ ہو حاکم، یعنی ہم معاویہ کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ آپ نہ ہوں اس میں، آپ کو ڈٹے رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں پھر جنگ کرو، کہتے ہیں نہیں قرآن کے خلاف جنگ نہیں کرنی، پھر کیا کریں کام۔ خوارج کی طبیعت عجیب سی طبیعت تھی ان کی، یعنی یہ خالص جنگجو تھے، وہ خالی ڈبے ہوتے ہیں، وہ خالی ڈبے لڑنے چلے گئے، اندر کوئی ان کے دماغ موجود نہیں تھا۔ تو خوارج کا کہنا یہ تھا کہ حاکم ہونا ضروری نہیں ہے، شریعت کو مانتے تھے اور اتنے شدید شریعت میں عمل کرتے تھے، نماز شب قضا نہیں ہوتی تھی، اتنا روتے تھے۔ بعض خوارجی ایسے تھے خارجی کہ اتنا گریا کرتے تھے کہ نشان آنسوں سے پڑ گئے ان کے چہروں پہ، بڑے بڑے گٹھے پڑے ہوئے تھے ان کے ماتھوں کے اوپر۔ یہ ان کی عبادتوں کی حالت تھی، یہاں تک کہ معروف واقعہ ہے کہ ایک کھجور زمین کے اوپر گری ہوئی تھی تو ایک خارجی نے اٹھا لی، اب وہ سوچنے لگا حلال ہے یا حرام۔ تو وہاں سے ابن عمر گزر رہے تھے، اس سے پوچھا یہ حلال ہے یا حرام؟ تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کا جو تم نے خون بہایا ہے اس میں تو تمہیں خیال نہیں آیا، اور ایک کھجور کے ٹکڑے کے اوپر تمہیں خیال آ گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو ان کی صورتحال ایسی صورتحال تھی سوچنے کی۔ وہ یہ کہتے تھے شریعت پہ عمل کرو، بس شریعت ہونی چاہیے، کوئی حکومت اور حاکم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اہل سنت میں تبلیغی جماعت کا موٹو اس سے قریب ہے، البتہ وہ تشدد نہیں ہے، تشدد کے برخلاف، یعنی وہ حکومت اور حاکم ہونے کے قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تبلیغ کر کے سب کو مسلمان کرو۔ ان کے اندر ایسے عناصر پھر آ جاتے ہیں کیونکہ وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں اور صرف تبلیغ اور واعظ و نصیحت کو ہی تبدیلی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو دہشت گرد بھی ان کے درمیان آ کے پناہ لے لیتے ہیں۔ تو مکتب تشیع اس نظریے سے جدا ہے، اگرچہ ایسے بعض علماء ہیں کہ جو یہ تفکر رکھتے ہیں کہ صرف تبلیغ کرو، امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کرو، الاجل کی تسبیح پڑھا کرو، اور دعائے ندبہ کیونکہ تھوڑی سی لمبی دعا ہے کہ اگر بھرا پیٹ بھی ہو تو خالی ہو جاتا ہے، اس لیے خوب نیاز کھا کے امام کے سلام بھیج کے گھر چلے جاؤ۔ یہ تفکر باطل تفکر ہے۔ وہ امام علیہ السلام جس نے عالمی سطح پہ حکومت قائم کر کے تبدیلی برپا کرنی ہے، اس کا ماننے والا وہ ایک چھوٹے سے علاقے یا اپنے گھر میں بھی حکومت کے قیام کا تصور نہیں کرتا۔ یہ کیسا امام کا مددگار ہے؟ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ یہ مسئلہ پیش آئے کہ قانون اور حکومت کو جدا کیا گیا، نہیں، قانون اور حکومت کو باہم جوڑنا ضروری ہے۔ اس لیے خوارج کا نظریہ باطل نظریہ تھا، وہ تشدد کے اندر باطل ایک نظریہ رکھتے تھے، شریعت کو قبول کرتے تھے اور شریعت پہ عمل بھی کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے حاکم اور حکومت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے آزاد چھوڑ دو۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کلماتن حق، کلمات حق، حق کلمہ ہے یہ، یعنی ان الحکم الا للہ یا لا حکم الا للہ، کوئی حاکم اور حکومت سوائے اللہ کے نہیں ہے، لیکن زمین کے اوپر اللہ کا نمائندہ ہی آ کے حکومت کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس طریقے سے انسان سے براہ راست وابستہ نہیں ہے کہ اس کو ہدایت انسان اللہ تعالیٰ سے لے، یعنی براہ راست وحی کا تعلق انسان کے ساتھ نہیں ہے، واسطے کے ذریعے سے بشر سے تعلق ہے۔ وَإِلَّا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہر شے کا ایک تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق بھی نہیں ہے، مخلوق سے جدا بھی نہیں ہے، جیسے آیات اور آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ، جہاں تم ہو تمہارے معیت میں ہے، ساتھ ہے۔ لیکن وہ ساتھ ہونا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی چیز میں داخل ہو یا کسی چیز سے خارج ہو۔ لیکن یہاں پہ جب ہدایت کے امر آتا ہے تو وہابی جو کہ قائل ہیں کہ غیر اللہ سے کچھ مانگنا بھی جائز نہیں ہے یا غیر اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرنا ہے ایک قسم کی جائز، وہ یہاں پہ لازم قرار دیتے ہیں کہ غیر اللہ کے اوپر اعتقاد لاؤ کہ وہ ہادی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ ہیں۔ یہاں پہ اگر کوئی وہابی اٹھ کے کھڑا ہو، میں تو ڈائریکٹ اللہ سے لے لیتا ہوں ساری تعلیمات، وہ کیا دائرہ اسلام سے خارج
کہلائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر نظام رکھا ہے کہ قانون براہ راست اسے نہیں اللہ بتائے گا، پیچھے ہم یہ مقدمہ پڑھ چکے ہیں نبوت کا۔ لہٰذا یہ بات سامنے آئی کہ کلمۃ حق، صحیح ہے ان کا یہ کلمہ ان الحکم الا للہ قرآن کیا تھا، یا اس کو اس طریقے سے انہوں نے شعار بلند کیا کہ لا حکم الا للہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ حکومت حاکم نہیں ہے۔ لیکن زمین روئے ارض پہ، کرۂ ارض کے اوپر زمین پہ اللہ کا بشری نمائندہ ہی اس کو انجام دے گا، اللہ کی جانب سے انجام دے گا، اسی لیے اسے نائب کہتے ہیں اللہ کا، اس لیے اسے خلیفۃ اللہ کہتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ نعم انہ لا حکم للہ، بلا شک و شبہ کلمۃ حق یراد بہا الباطل، اس سے باطل مراد دیا خوارج نے، کلمہ حق ہے، نعم انہ لا حکم الا للہ، یہ ہم قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، کوئی بھی حکومت اور حاکم اور فیصلہ اللہ کے بغیر نہیں ہے، اللہ ہی حقیقی حاکم ہے، اللہ ہی حقیقی حکومت کا حق رکھتا ہے۔ وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ، لیکن یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں لا امرۃ الا للہ، کوئی امیر بھی نہیں ہو سکتا اللہ کے علاوہ، فقط اور فقط اللہ امیر ہے اب ہمارا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ امام علی علیہ السلام نعوذ باللہ گناہ کبیرہ کر چکے ہیں، اور معاویہ وغیرہ کو تو پہلے ہی نہیں وہ مانتے تھے، وہ بھی گناہ کبیرہ، دونوں دار اسلام سے خارج۔ اچھا آپ کون امیر ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ حکم بٹھانا ہی غلط ہے، اس لیے امیر بنانا ہی ابھی غلط ہے، آپ بغیر امیر کے رکھ دو، امیر ہونا ضروری نہیں ہے، وہ حکم کے مخالف تھے۔ تو امام نے پھر آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ، لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک امیر ہو، کیونکہ سب سے بدترین صورت یہ ہے کہ کوئی ریاست کے اندر امیر نہ ہو، حاکم نہ ہو، برن او فاجرین، ہاں یہ یا بر ہوگا یا فاجر، فاجر بے معنی ظالم نہیں ہے، کیونکہ ظالم کے بارے میں ہے کہ کوئی ریاست ظلم سے چل نہیں سکتی، وہ ٹوٹ جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس لیے آج کے دور میں آپ دیکھیں نا، استعمار نے اپنے طریقے الگ کیے ہیں، ہر وہ جگہ جہاں پہ استعمار نے انتہائی اندھا دھند ظلم و ستم کی روش کو اختیار کیا ہے، وہاں پہ برے طریقے سے ناکام ہوا ہے۔ جیسے ویتنام میں جو انہوں نے بمبارمنٹ کی، وہ تاریخ بشریت میں شاید ہی ایسی بدترین بمبارمنٹ ہو، لیکن ویتنام میں اس قدر آج تک امریکی فوجی قتل نہیں ہوئے جتنے ویتنام کی جنگ میں قتل ہوئے۔ ویتنام کی جنگ کے لیے ایرانیوں کو بھی ساتھ لے کے گئے، دیگر ممالک سے بھی ساتھ لے کے گئے، اور بدترین امریکہ کو شکست ہوئی، وہ اتحادی بنائے بغیر امریکہ حملہ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے عراق سے نکلنا پڑا، افغانستان سے اسے نکلنا پڑا بدترین طریقے سے۔ لیکن استعمار جہاں پہ یہ رخ اختیار کرتا ہے کہ ہوا و ہوس میں معاشرے کو لگا دیا اور اپنے مفادات لیتا رہے، اس جگہ آپ دیکھیں سال ہر سال استعمار اوپر حاکم رہتا ہے۔ اس لیے دین اسلام اس بات کا قائل ہے ظلم و ستم سے نہیں چل سکتی حکومتیں، فاجر ہوگا، فسق و فجور کرے، حکومت باقی رہ جائے گی۔ لہٰذا لوگوں کے اندر ایک امیر کا ہونا ضروری ہے، اگر نیک اور پاکیزہ ہوگا، نیک لوگ راحت پائیں گے اور برے لوگ تڑپیں گے، جیسے ابھی ایران کے اندر ہم یہی دیکھتے ہیں۔ ولایت فقیہ کی حکومت ہے، الہی حکومت ہے، امام زمان علیہ السلام کی نیابت میں حکومت ہے، پوری دنیا سے نیک لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑے خوش و خرم رہتے ہیں، ان کے لیے قم مثل جنت بن جاتا ہے، حالانکہ سردیوں میں سرد ترین علاقہ اور گرمیوں میں گرم ترین علاقہ اور خشک علاقہ ہے سارا، نہ کہ بہت سرسبز و شاداب ہے۔ بہرحال ابھی تو انہوں نے بہت سبزہ اگا دیا، وإلا بنجر تھا، پانی بھی نمکین، کوئی زندگی کے وسائل کے اعتبار سے بہترین جگہ محسوس نہیں ہوتی، لیکن دینی طبقہ یہاں پہ جو آزادی اور یہاں پہ جو معنویت کا احساس کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو مثل جنت محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں جو فاسقین ہیں وہ تڑپتے ہیں یورپ جانے کے لیے، اور بدترین وہاں پہ ان سے سلوک کیا جاتا ہے، ممکن ہے غربت میں رہتے ہوں وہاں پہ، یہاں پہ ان کی امارت ہو۔ لہذا حکومت کے ذیل میں اسلامی حکومت انہیں سکون نہیں دیتی، اس لیے یہ امام علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اگر نیک ہوگا حاکم تو نیک خوش رہیں گے، اور فاجر آ جائے تو نیک اذیت میں رہیں گے، فجار فساق وہ پھر خوش رہیں گے۔ لیکن حکومت میں حاکم کا ہونا ضروری ہے،
اسلام کی نظر میں فاجر ہو یا حکومت نہ ہو، حاکم ہی نہ ہو، دونوں میں سب سے بدترین کیا ہے؟ دین اسلام کہتا ہے کہ حاکم کا نہ ہونا۔ فاجر حکومت بھی خوش آئند نہیں ہے، وہ بھی ایک عذاب کاٹے کی اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے بدترین صورت کیا ہے؟ حاکم سے خالی ہونا زمین کا یا ایک ریاست کا۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں آتے ہیں۔ بس یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ قانون ضروری ہے، علم انسان کا جتنا بھی ترقی کر جائے انسان کے مسائل کو حل نہیں کر پاتا۔ آپ نے دیکھا کہ سائنس کی کتنی ٹیکنالوجی ہو گئی، اب تو ڈی این اے سے آگے گزر کے انسان کے کلوننگ کر کے فوٹو کاپی نکالنے کے چکروں میں ہیں۔ دوسری طرف سے کہکشاؤں کو ابھی وہ دریافت کر رہے ہیں، انکشافات کر رہے ہیں۔ بجلی اور کمپیوٹر کی مدد سے انہوں نے کیا کیا ترقیاں کر لی ہیں، لیکن اس کے باوجود آیا سائنس کی جتنی ترقی ہوتی جا رہی ہے انسان کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں؟ یعنی ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ اخلاقی فسادات بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ مالی کرپشن اور فسادات بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے سائنسی ٹیکنالوجی کسی طور پہ حل نہیں ہے، قانون حل ہے۔ اس لیے اس وقت پوری دنیا میں ہیومن گروپس جو ہیں یہ اوپر آہستہ آہستہ آتے چلے جا رہے ہیں۔ سائنسدان آ کے کبھی بھی معاشرہ سازی نہیں کر سکتا، میتھمیٹکس کا ماہر آ کے کبھی بھی معاشرہ سازی نہیں کر سکتا، ڈاکٹر آ کے معاشرہ سازی نہیں کر سکتا۔ ضروری ہے کہ یہ علوم انسانی ہیومینٹیز گروپس اس نے پڑھے ہوں۔ اگر ہیومینٹیز گروپس اس نے نہیں پڑھے ہوئے یا اسلامی یہ جو انسانی علوم آج کل کہا جاتا ہے، انگریزوں کا دیا ہوا نام ہے، اور اس حوالے سے بہتر نام ہے کہ براہ راست انسانیت سے یہ علوم تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں فساد، انسانیت کے اندر فساد، ان کی اصلاح انسانی نظریات اور انسانی اعمال میں اصلاح، لہذا اس حوالے سے بہترین نام ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ افراد ہیں، ٹیکنالوجی سے تبدیلی نہیں آتی۔ تو قانون کی ضرورت آپ نے دیکھی کہ قانون ہونا بھی ضروری ہے، نمبر 2 قانون کا اقرار بھی ضروری ہے، نمبر 3 قانون کا نفاذ بھی ضروری ہے۔ اگر قانون نہ ہو تو تب بھی مسئلہ، قانون قبول نہ ہو تو باغی ہے تب بھی مسئلہ، اور قانون نافذ نہ ہو تو بقیہ دو بھی فائدہ نہیں اسے دیں گے، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے حکومت ہے کہ جس کے ذریعے سے قانون نافذ ہوتا ہے۔ سوال حکومت کون سی ہو؟ پھر کون سی حکومت ہو؟ قانون تو اسلامی آپ نے قبول کر لیا، جیسے پاکستان کے آئین میں انہوں نے کہا اقتدار اعلیٰ کا مالک فقط اللہ کی ذات ہے، قانون اسلام کا قانون ہم قبول کرتے ہیں۔ حکومت کون سی ہو؟ کون سی حکومت یہ وظیفہ انجام دے گی؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ حکومت اسلامی ہونی چاہیے۔ حکومت بادشاہت کی صورت میں نہ ہو، یعنی امپریلزم نہ ہو، بادشاہت نہ ہو، ڈیموکریسی غربی نہ ہو۔ ڈیموکریسی غربی کیونکہ آج کل اسلامی جمہوریہ بھی نام لکھا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ غربی ڈیموکریسی کہنا پڑ رہا ہے۔ وَإِلَّا آیت اللہ مصباح یزدی اسلام سے قطعاً موافق نہیں تھے کہ ایران کا نام اسلامی جمہوریہ رکھا جائے، کیونکہ جمہوریہ کلمہ جو ہے وہ اشتباہ پیدا کرتا ہے، جیسا کہ اس وقت پاکستان میں یہی فتنہ لوگوں نے کھڑا کیا۔ آج کل تو ایسے بھی امور چل پڑے ہیں کہ اخند خراسانی کی سیکولر حکومت کی تائید، اب وہ بزرگان کا چہرہ مخدوش کرنا چاہتے ہیں، بزرگان کے چہرے کو معیوب کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ اگر دقت کریں تو اب چند نظامی حکومت، ویسے تو ایک لسٹ بن جاتی ہے، 10-12 طرز کے نظامی حکومت آ جاتے ہیں ہمارے پاس، اور حقیقی تقسیم 2 ہی ہے، اسلامی الہی طرز حکومت، اس کے مقابلے میں غیر اسلامی الہی طرز حکومت۔ لیکن اگر آپ ایک ترتیب بنائیں تو 10-12 ہمارے پاس صورتیں بن جاتی ہیں۔ جیسے اسلامی الہی طرز حکومت بھی کہیں تو امامت اور خلافت میں ایک تقسیم شیعہ سنی میں آ جاتی ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم ملاحظہ کریں تو ہمیں چند حکومتیں نظر آتی ہیں، طرز حکومت نظر آتے ہیں۔ حکومت اور قانون میں فرق کرنا ضروری ہے۔ حکومت کہتے ہیں کہ اداری آپ کے پاس قوت کا ہونا، تمام کے تمام امور کے ادارہ کرنے کا اور اسے کنٹرول کرنے اور چلانے کا اختیار ہونا، یہ حکومت سے تعبیر ہے۔ قانون کیا ہوتا ہے؟ قانون آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مواد ہے جو اس حکومت کے اندر ڈالا جائے گا، قانون وہ روح ہے کہ جو اس کے اندر پھونکی جائے گی۔
حکومت بدون قانون ہو تو وہ قانون اسی طرح سے حکومت جیسے جسم ہے، ادارے ہیں، لیکن اندر روح ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ آج کے دور میں جو ممالک کے اندر 3-4 طرز حکومت ہیں، ان میں ایک طرز حکومت بادشاہت ہے، جیسے انگلینڈ کے اندر رسمی حکومت بادشاہت ہے، کینیڈا میں رسمی حکومت بادشاہت ہے، آل سعود میں فقط رسمی نہیں عملی حکومت بھی بادشاہت ہے، اور ایک خاندان کی حکومت ہے۔ یہ پورے کرۂ ارض پہ کسی جگہ پہ یہ بدترین تصویر موجود نہیں ہے۔ پوری حتیٰ اسرائیل کے اندر ایک خاندان کی حکومت نہیں ہے کہ وہ ناجائز وجود ہے کرۂ ارض کے اوپر، اسے ولد الزنا کہا گیا ہے۔ پوری ریاست ایک ناجائز وجود ہے جس کا وجود ہی نہیں تھا، غیر قانونی طریقے سے اسے وجود میں لایا جائے، کیونکہ ولد الزنا بھی غیر قانونی طریقے سے دنیا میں آتا ہے، یہ بھی غیر قانونی طریقے سے دنیا میں متحقق ہوا اسرائیل۔ اس اسرائیل کے اندر بھی یہ بدترین صورت نہیں ہے کہ جو کرۂ ارض کی سب سے مقدس ترین سرزمین کے اوپر ایک بدترین فرعون ظالم حاکم موجود ہے آل سعود کے نام سے۔ لہٰذا آل سعود ایک خاندان کی حکومت کا نام ہے۔ بہرحال ایک بادشاہت ہمارے پاس صورت ہو گئی، حکومت ہوں گے، جیسے مغل بادشاہ گزرے ہیں، سلجوقی بادشاہ گزرے ہیں۔ بر صغیر مظلوم سرزمین رہی ہے، اس کی سرزمین ہے ہی محکومانہ، اگلوں نے آ کے اس کے اوپر حکومت کی، ابھی بھی یہی کام چل رہا ہے ادھر۔ ابھی تو 6-7 خطوں میں وہ تقسیم ہو گئی ہے کہ بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، نیپال، بھوٹان، مالدیپ، سری لنکا اور برما کو آپ ایک طور پہ شامل ساتھ کر سکتے ہیں، کئی حصوں میں تقسیم ہو، لیکن تقسیم کے باوجود ابھی تک محکوم ہے، انگریز حاکم ہے۔ بعض خطوں میں تو اب تر صورتحال ہوتی جا رہی ہے، جیسے انڈیا کی صورتحال ہے، وہ اسرائیل کو نفوذ دے رہے ہیں۔ اسرائیل کا شروع سے ہی پلان یہ تھا، حتیٰ ایران کے اندر شاہ کے دور میں بعض بڑے بڑے شہر خرید لیے گئے، ایک قسم کے آبادیاں قلیل تھی ان شہروں میں، تو انہوں نے گاؤں کو، یعنی ایک گاؤں میں 30 گھر ہیں، ایک گاؤں میں 20 گھر ہیں، تو انہوں نے وہ 20-30 گھر جو ہیں وہ پوری زمین خرید لی۔ کرنے والے سارے ایرانی ہیں، ایرانی یہودی۔ تو وہاں پہ پھر 1-2 افراد کھڑے ہوئے، ان کو بدترین طریقے سے انہوں نے شہید کیا، اور پھر ایئرپورٹ ادھر بنا رہے تھے، کالونیاں ادھر بنانا شروع کی شاہ کے دور میں۔ اسی اثنا میں انقلاب آ گیا، انقلاب آیا تو اسرائیل کا گلا گھونٹا گیا، وَإِلَّا اسرائیل نے اپنے ناجائز وجود کے بعد پہلی سرزمین جہاں پہ آباد کاری اور نو آبادیاتی نظام جسے کہتے ہیں کہ نئی آبادیاں تشکیل دی جائیں یہودیوں کے لیے، اس کے لیے جس ملک کا انتخاب کیا وہ ایران تھا، اور اس کے لیے اس نے جو زمینہ فراہم کیا وہ شاہ کی حکومت تھی۔ اس لیے یہاں پہ سب سے پہلی قتل و غارت جو حکمرانوں کی شروع ہوئی وہ اسرائیل ہی کے موضوع کے اوپر تھی، جیسا کہ محمد سید علی اندرزگو رحمۃ اللہ علیہ کے رہبر معظم بہت ان سے متاثر ہیں اور بار بار ان کا نام لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نواب صفوی کہ فدائیان اسلام انہوں نے حکومت اسلامی کے عنوان سے بنائی۔ یہاں پہ اسرائیل جو اندر نفوذ کر رہا تھا، اس مملکت کے اندر عملی نفوذ بھی، اور ان کے جو منابع ہیں انہیں بھی اپنے قابو میں لے رہا تھا، اور یہ بل پہ بل پاس کرتے جا رہے تھے۔ یہاں پہ پھر یہ مسائل پیچیدہ ہوتے گئے، اور بعض نے پھر وہاں پہ جو خائن تھے، امت اسلامیہ کے حقیقت میں خائن ہے، فقط ایران کے نہیں، امت اسلامیہ کے ان خائنین کو واقعی سزا انہوں نے دی، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کے اوپر شاہ اور اس کی فوج نے حملے کی اور انہیں شہید کیا۔ بہرحال ایک سلسلہ چلا۔ اس کے بعد آج کے دور میں کہاں پہ ہے وہ خطہ جہاں پہ انہوں نے انگلی رکھی ہے؟ وہ اسرائیل نے 2 جگہوں پہ ہے۔ ایک پہلے عرب امارات، عرب کنٹریز ہیں، یہاں پہ ابھی آپ جائیں، عرب امارات کے جو ہیں جو فضائی جگہ ہے، یعنی ایئرپورٹ وغیرہ، ایئرپورٹ میں ڈسک کھلتے ہیں، صحیح ہے، تاکہ آئیں پیسنجر آئیں، مسافر آئیں، وہ بورڈنگ وغیرہ کرائیں، تو وہاں پہ آپ کو ساتھ ہی تل ابیب بھی نظر آئے گا، تل ابیب والوں کے لیے بھی اب کھل گیا۔ اسرائیلیوں کے لیے وہاں پہ بغیر ویزے کے آنا جانا ہے، عرب امارات میں کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، بغیر ویزے کے آتے ہیں پورے یورپ سے۔ جس کے پاس یورپین ویزا موجود ہے اس کے لیے عرب امارات میں پاسپورٹ دکھانا ضروری نہیں ہے، وہ صرف سیدھا نکل جاتا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے آئے ہیں وہ آپ کی آنکھیں بھی چیک کریں گے، دانت بھی چیک کریں گے، انٹرویو بھی لیں گے، پھر اپنے ملک میں داخل ہونے دیتے ہیں۔
ایران سے آیا تو بغیر پوچھے جیل کے اندر پہلے گھسائیں گے، اس کے بعد اسے ممکن ہے باہر نکالیں۔ مسلمان امت سے یہ سلوک ہے، اور جس طریقے سے آتی ہیں، بے حجاب آتی ہیں، نیم برہنہ آتی ہیں خواتین اور دیگر، وہ سیدھا عرب امارات میں چلی جاتی ہیں۔ وہاں پہ اب ان کے کاروبار ہیں، ان کے نوآبادیاتی جو کالونیاں ہیں وہ ممکنہ شروع ہوں۔ اسی طرح انڈیا کی سرزمین ہے، اس نے بڑے پیمانے پہ اسے لبیک کہا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر ہم اس جگہ پہ آئیں، حکومت کے اعتبار سے دیکھیں، نظام حکومت بڑا اثر کرتا ہے۔ محکوم علاقے ہیں، اس وقت قبضہ شدہ ہی ہماری ریاستیں ہیں، طریقے مختلف ہو گئے ہیں۔ پہلے خود انگریز آتا تھا اور گولی چلاتا تھا، بم برساتا تھا، اور پھر حکومت خود کرتا تھا عملاً۔ اب استعمار نے اپنی روش بدلی، اپنا منہج بدلا، اور اب کیا ہے، وہ بندے خریدتا ہے، اور بندے خرید کے پھر اس علاقوں کو خریدتا ہے، کیونکہ بندہ تو اوپر علاقے خریدے بغیر نہیں آ سکتے۔ یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، پٹھان ہے، یہ گلگتی ہے، یہ بلتی ہے، ادھر بندوں کو آپ خریدیں گے۔ بندے بھی سادے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں مسجد چاہیے، چلو مسجد بنا دیتا ہوں، تمہیں امام بارگاہ چاہیے، امام بارگاہ بنا دیتا ہوں، لیکن ووٹ ہمیں دینے ہیں۔ اب ادھر آپ ان کا بندہ اوپر لے آتے ہیں، وہ پھر بندے جب اوپر آتا ہے تو اپنے بندے اندر گھساتا ہے، اور اس طریقے سے محکوم ہمارے ممالک ہیں، آرڈر پیچھے سے آتے ہیں، عمل ہمارے ممالک کے اندر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے بادشاہت کا پہلا نظام۔ دوسرا نظام ہے ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی غربی ایک ایجاد ہے، اگرچہ اسے چند صدیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ تیزی سے پھیل گیا دنیا میں، بہت قدیمی نہیں ہے، جدید نظام انہوں نے دیا، لیکن یہ بھی غلامانہ ایک نظام ہے کہ قوموں کو غلام بنایا جائے اور آقائیت کی جائے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب مختلف تعریفیں کی گئی ہیں کہ ریاست کی نوعیت کے مطابق ہے۔ بڑی ریاست ہے تو الیکشنز کے لیے انہوں نے پھر خطے اسی کے مطابق تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہم مثلا فرض کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اکثریت کی حکومت اکثریت کے اوپر، صحیح ہے، اکثریت کی خواہش کے مطابق ایک تعریف کی جاتی ہے، اور بھی تعریفیں ہیں۔ اب اکثریت کی خواہش کو اکثریت پہ کیسے لاگو کریں گے؟ وہ اکثریت کو تقسیم کر کے کہیں گے تم اپنا نمائندہ بنا لو، مثلا 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اکثریت کو، ہر اکثریت کا جو ہے وہ ایک نمائندہ لے آئے گا۔ وہ نمائندہ جب آئے گا تو اس کے لیے پارلیمنٹ بنائی، اگرچہ اب پارلیمنٹ کے اعتبار سے تقسیم آ جاتی ہے، پارلیمانی نظام ہو یا وفاقی نظام ہو یا غیر وفاقی نظام ہو، اس طرح تقسیم، بعض نے اس کو بھی 3-4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہم اسے تقسیم نہیں شمار کریں گے، ہم ایک ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی شمار کریں گے۔ مثلا پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ 5-6 صوبے ہیں، اکثریت ان صوبوں کی موجود ہے، ہر صوبے میں الیکشن کرا کے ایک بندہ اوپر چن لیا، اسے MNA بنا دیا۔ ابھی میں ایک فرضی مثال دے رہا ہوں، وائلہ ابھی تو اسے بہت منظم کر دیا گیا اس نظام کو۔ اب مثلا گلگت سے آ جائیں، پنجاب سے آ جائیں، سندھ سے آ جائیں، ان کی اکثریت نے اپنا نمائندہ چنا ووٹ دے کے۔ اکثریت کیسے چنے گی؟ ووٹ دے کے چنے گی۔ پھر وہ جو چنا جائے گا وزیر اعلیٰ آپ کہہ لیں، وہ اپنی کابینہ بنائے گا اور وہ عوام سے رابطے میں رہے گی، عوام انہیں اپنی خواہشات بتائے گی، یہ خواہش لے کے جائے گا پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ میں پھر مشترکہ طور پہ قانون بنائیں گے اور اس کو لاگو کرے گا وزیر اعظم یا صدر صاحب، اور اس طرح سے وہ قانون لاگو ہو۔ اس کو کہتے ہیں جمہوری نظام، دنیا میں بڑے پیمانے پہ رائج ہے۔ اس کے اندر خواہش جس کی مانی جائے گی وہ ہے عوام، لیکن عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے سے اپنی خواہش منوائے گی، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بس پارلیمنٹ میں پارلیمانی نظام، جسے یہ ڈیموکریسی جو سسٹم ہے، جمہوری سسٹم، اس میں عوام اپنی بات کیسے منواتی ہے؟ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے۔ اس لیے ان کی نظر ہی اس فرد پہ ہوتی ہے کہ جو ہماری بات مان لے۔ اور یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ عوام نے جس کو بھی اپنا نمائندہ چنا ہے اس نے سب کچھ انجام دیا سوائے اس کے جو عوام چاہتی ہے، وہ کبھی انجام نہیں پایا اور انجام پا بھی نہیں سکتا، جیسا کہ یہ نظام موجود ہے۔ تیسرا ہمارے پاس نظام اس دنیا میں آ جاتا ہے کمیونزم یا سیکولرزم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کا بھی خاص طریقے سے نظام ہے، حاکم بنائیں گے لیکن مساوات میں سارا مال تقسیم ہوگا،
ایک نظام اگرچہ یہ قائم نہیں رہ سکا، آج کے دور میں تو بالکل ہی ختم ہو گیا، چین اور روس اس حوالے سے معروف ممالک تھے، لیکن آج دونوں کی ممالک میں یہ نظام نہیں باقی رہ سکا۔ کمیونزم اور سیکولرزم دونوں تقریباً ایک ہی ہیں۔ کمیونزم ایک انقلابی طور پہ سوچتے تھے کہ ہم برپا کریں اور نظام کو تبدیل کر دیں اور امیر فقیر کا فرق ختم کیا جائے، وہ اس کے اوپر ہیں کہ امیر اور فقیر کا فرق ختم کیا جائے۔ لیکن ادھر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کہا جائے گا آپ امیر اپنا کیسے لے کے آئیں گے، حاکم کیسے لے کے آئیں گے؟ یہاں پہ پھر جمہوریت کا ایک دخل ہو سکتا ہے، لیکن ایک الگ سے نظام شمار کیا جاتا ہے ڈیموکریسی کے مقابلے میں۔ اسی اثناء میں اب اسلامی ممالک کی بات آئی۔ اسلامی ممالک قانون اور شریعت کے اعتبار سے کس کو قبول کرتے ہیں؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کو۔ لیکن طرز حکومت کون سا ہو؟ اب مفکرین مختلف آئے۔ ایک طرز حکومت تو خلافت ہے۔ خلافت کیسے آنی چاہیے؟ پہلے خلیفہ بنے سقیفہ بنی ساعدہ میں، ادھر آج کے دور میں سقیفہ بنی ساعدہ تو ہو نہیں سکتی۔ دوسرے خلیفہ بنے وصیت کے ذریعے سے، وہ پہلے ہی نہیں بنے تو دوسرے پھر کیسے بنے گے؟ وصیت کوئی کرے گا تو ہوگی۔ تیسرے بنے شورا سے۔ شورا ایک طریقہ کار اہل سنت میں آج بھی موجود ہے، وہ سوچتے ہیں کہ عوام الناس اپنے نمائندے چنیں اور وہ پھر ایک شورا بنے اور شورا ایک حاکم منتخب کرے، اس لیے وہ ڈیموکریسی کے حامی ہیں اہل سنت خلافت کے نظام میں۔ یہ خلافت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ تین تو ان کے ہاں حجیت رکھتے ہیں، وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ تین طریقے کاملاً اسلامی اور قانونی طریقہ کار ہیں کہ ایک جماعت اہل و عقد جو ہے وہ منتخب کر لے اور بعد میں اکثریت اس کی بیعت کر لیں، جیسے سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ وصیت کی جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ شورا ہو، وہ شورا کو سب سے آئیڈیل سمجھتے ہیں اہل سنت۔ اچھا، بقیہ طریقہ کار جیسے کہ اموی آئے، عباسی آئے، اس کو بھی انہوں نے شرعی حیثیت دے دی۔ اس لیے اہل سنت قائل ہیں کہ اگر کوئی لشکر کشی کرے اور لشکر کشی کر کے کسی ملک کے اوپر حکومت پہ قابض ہو جائے اور وہ لشکر جس کو اپنا امیر بنائیں گے، پورے کی پوری امت اسلامیہ کے لیے لازم ہے کہ اسے امیر قبول کر لے۔ اس لیے یہ چوتھا طریقہ کار ہے جو اہل سنت اختیار کرتے ہیں۔ ان کے اوباش اور بدماش اکٹھے ہو جاتے ہیں، طالبان داعش کے نام پہ لشکر نکالتے رہتے ہیں تاکہ کسی طرح سے حکومت قائم کر لیں اپنی اور آ کے ہمارا امیر بن بیٹھے، اور وہ کہتے ہیں یہ شرعی حکومت ہے۔ لہٰذا اہل سنت میں یہ تفکر قدیم زمانے سے پایا جاتا ہے، کیونکہ خلیفہ سوم کے بعد امیر المومنین علیہ السلام واحد ہستی ہیں جنہیں اکثریت نے آ کے خود سے انتخاب کیا اور امیر المومنین کو حکومت دی۔ لیکن امام علی علیہ السلام کے بعد ساری حکومت لشکر کشی کے اوپر ہے۔ مثلا معاویہ بن ابی سفیان نے بغاوت کی، لشکر کشی کی، اس کے بعد صلح کی نوبت آئی۔ اس کے بعد جب باری آئی عباسیوں کی، انہوں نے لشکر کشی کی، جنگ ہوئی، مروان حمار کہ جو آخری بادشاہ تھا قتل ہوا بنو امیہ کا، تو اس کے اوپر لشکر کشی کرنے کی وجہ سے عباسی حکومت آئی اور پھر اپنی مادی شان و شوکت کی حد تک پہنچی۔ اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی، یہ ابھی آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے جو ترکی ڈرامہ تھا، اس نے حکومت جو ہے وہ لوگوں سے ووٹوں کے ذریعے سے لی، لشکر کشی کے ذریعے سے لی۔ عثمانی حکومت آئی لشکر کشی سے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو امیر آئے گا وہ ہمارا حاکم شرعی ہوگا اور لوگوں پہ اس کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ ایک مسلمانوں کی سوچ یہ تھی۔ اب ہم مسلمانوں میں آ گئے۔ یہ مسئلہ پچھلے 400-500 سال سے چل رہا ہے، جب سے ڈیموکریسی بنی ہے۔ ڈیموکریسی کو بھی اتنا ہی عرصہ ہوا ہے کہ ابراہم لنکن آیا اور اس نے پھر یہ غلامیت کے خلاف انقلاب برپا کیا اور آہستہ آہستہ ڈیموکریسی کی بنیاد امریکہ میں پڑی اور وہ پھر پھیلتی چلی گئی۔ اسی اثناء میں مسلمانوں کے لیے مسائل تھے، یہ محکوم زندگی بسر کرتے تھے، تو ایک سوچ یہ پائی جاتی تھی۔ اس لیے اہل سنت ان دونوں طریقوں سے چاہتے ہیں، مدارس بنا کے، تبلیغی جماعت بنا کے، جماعت اسلامی وغیرہ کے ذریعے سے ان کی خواہش ہے کہ ایک شورا بنائی جائے اور شورا ایک حاکم معین کر لے۔ ایک یہ اہل سنت کا طبقہ اور ٹولہ ہے کہ جو کوشش کر رہا ہے حکومت کی، اور ایک گروہ جو ہے وہ ہے کہ جو لشکر کشی کے ذریعے سے قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بھی مدارس ہیں، یہ بھی مختلف طرح کے تنظیمیں رکھتے ہیں، جیسا کہ داعش ہے، طالبان ہے
اور اس طرح سے دیگر ان کے گروہ ہیں، جبہت النصرہ ہے، جیش الفتح ہے، جیش الاحرار ہے، یہ شام میں موجود ہیں، یا بوکو حرام افریقہ میں آ گئی۔ یہ لوگ گردنیں کاٹ کے اور ظلم و ستم کر کے حکومت ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ دوسری مسلمانوں کے اندر سوچ یہ تھی کہ آپ چلیں اسلامی ڈیموکریسی کر لیں، اسلامی کمیونزم کر لیں، جیسے بھٹو صاحب نے پاکستان میں نعرہ اسلامی کمیونزم کا لگایا، بڑا اچھا مسلمانوں کا یہ نعرہ اس وقت لگا اور بڑا بہترین ان کے لیے یہ صورت بنی۔ یا اسی طریقے سے اسلام و ڈیموکریسی، جیسے پاکستان میں اسلام و ڈیموکریسی سے مراد یہی ہے، اسلامک ڈیموکریسی یعنی اسلامی جمہوریہ سے مراد ان کی غربی جمہوریت ہے، نہ کہ وہ جمہوریت جو ولایت فقیہ کے ضمن میں ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ لہذا انہوں نے مخلوط کیا اس دین اسلام کو آ کے اور کہا کہ اس طرز کی حکومت ہونی چاہیے۔ اور تیسرا، ہمارے ہی ملک میں بادشاہت کا نظام بھی رہا ہے، جسے آپ کہہ دیں کہ مارشل لا وہی ایک نوع بادشاہت ہے، ایک حاکم ہوگا اور اسی کے حکومت جو ہے وہ چلے گی اور ساری چیزیں اس کے ماتحت چلیں گی۔ آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ مسلمانوں میں طرز تفکر جو یہ پائے جاتے تھے، ادھر دقت کریں تاکہ ولایت فقیہ کی قیمت آپ کو پتہ لگ سکے۔ مسلمان آیا اسلام کی بنیاد پہ کسی نظام کا سوچ رہا تھا یا نہیں؟ ہاں، ایک طبقہ سوچ رہا تھا، لیکن وہ جو طبقہ سوچ رہا ہے وہ خود ظلم سے و فساد سے بھرا ہوا ہے۔ داعش اور طالبان کے ذریعے سے تو تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اب آ جائیں دوسری طرف، اکثریت جو مفکرین بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسلامی اساس پہ سوچ رہے ہیں یا خلط کر کے سوچ رہے ہیں؟ خلط کر کے، جیسے اسلامک بینکنگ آج ہم نے بنا دی، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی ایسا امت اسلامیہ میں سے ہیرو نکلنا چاہیے کہ جو اسلامی نظام اقتصاد کی بنیاد پہ ایک اقتصادی نظام دے، اسلامی تعلیمات کی اساس کے اوپر ایک اقتصادی نظام دے۔ ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ اسلامک بینکنگ کی صورت میں دیتے ہیں اور بینک اپنی جگہ پہ اپنی اساس رکھتا ہے اور وہ مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پہلی شخصیت اس جگہ پہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عنایت فرمائی کہ آج کل یہ ایام بھی دہ فجر کے چل رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی ان کے اوپر عنایات تھیں۔ اول انہوں نے جو نظریہ اخذ کیا وہ ایک ذرہ ملاوٹ شدہ نہیں ہے، 100% اس کی خالص بنیاد قرآن کریم و اہل بیت و سیرت اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ہے، ایک ذرہ باہر سے نہیں ہے۔ وہ کل کا کل جہاں سے آیا ہے وہ قرآن کریم و اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے ہمارے سامنے روشن ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نظام کو لانے کے لیے جس کو انہوں نے ولایت فقیہ کے عنوان سے بیان کیا اور حکومت کو تاسیس کیا، اس کے لیے انہوں نے تحریک کی بنیاد رکھی، تنظیمیں نہیں بنائی، فیڈریشن نہیں بنائی، گروہ بندی نہیں کی۔ انہوں نے الگ سے کوئی اپنے ملیٹنٹس یا اپنے ملک کے اندر مجاہدین لشکر تیار نہیں کیا کہ جو فوج اور سپاہیوں سے لڑیں۔ ایران کے اندر انہیں کئی دفعہ پیشکش کی گئی کہ فوج ہمیں مارتی ہے، پولیس ہمیں اٹھاتی ہے، جیلوں کے اندر گلتے سڑتے جا رہے ہیں، کتنے بندے ہیں کہ جو جیلوں میں شہید ہو چکے ہیں، آزادانہ گولیاں چلاتے ہیں کرفیو کے نام کے اوپر۔ تو ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم مجاہدین کو ٹرینڈ کر کے ان سے مقابلہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری ملک کی فوج وہی ہماری فوج ہے، ہمارے ملک کی پولیس وہی ہماری پولیس ہے، کوئی الگ سے ہم لشکر نہیں نکالیں گے، کوئی الگ سے ہم گروہ عسکری گروہ نہیں نکالیں گے۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک کی بنیاد رکھی۔ تحریک کیا معنی؟ تحریک کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر عوامی وجود کے اندر یعنی عوام الناس معاشرے کے اندر شعور اور بیداری برپا کی جائے، وہ اپنے فطری تقاضوں کے اوپر اپنے حق کو لینے کے لیے کوشاں ہوں، وہ اپنے دوش کے اوپر حکومت اسلامی کا تقاضا کریں۔ لہذا تحریک کی بنیاد رکھی، اپنے کلمات کے ذریعے سے ظلم و ستم کو انہوں نے سختی کے ساتھ مذمت ظلم و ستم کی ظلم و ستم کے نام سے انہوں نے شعار بلند کیے۔ یہی امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ہیں یا نہیں؟ بس آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ امام خمینی جو رحمۃ اللہ علیہ کی جو نہضت تھی، اس نہضت کا شعار کیا تھا، اس شعار کے اوپر خصوصی توجہ رکھیں۔ اس کا شعار تھا ظلم کے خلاف، طاغوت کے خلاف۔ یہی حکومت اسلامی کے ضمن میں آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے کہ دین اسلام جب آیا
تو دین اسلام در حقیقت حکومت کو جب ذکر کرتا ہے تو دین اسلامی حکومت کا تذکرہ کرتا ہے۔ حکومت اسلامی سے ہماری کیا مراد ہے؟ ہماری حکومت اسلامی سے یہ مراد ہے کہ اولاً دین اسلام انسان کے فردی اور اجتماعی تمام کے تمام قسم کے مسائل کو حل کرنے کی قوت رکھتا ہے، اور اس نے اس کو بیان بھی کیا ہے، تعلیمات میں اپنے بیان بھی کیا ہے۔ نمبر 2، دین اسلام فقط چند فقہی احکام اور فردی اخلاق کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام میں اجتماعی احکام بھی ہیں، دین اسلام میں اجتماعی اخلاق بھی ہے۔ اجتماعی فردی اخلاق تو ہوتا ہے، اجتماعی اخلاق کا درس دین اسلام نے دیا۔ نمبر 3، دین اسلام چاہتا ہے کہ وہ غالب آئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ لدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے تو بھیجا اسی لیے تھا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ یہ جو تمام ادیان کے اوپر غلبہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی طاغوت دب جائے، ظالم اور ظلم دب جائے، اور عدل اور حق غالب آ جائے۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نہضت کے بھی شعار کیا تھے، لا شرقیہ ولا غربیہ فقط لا الہ الا اللہ۔ یا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا شعار تھا کہ مستضعفین کی مدد کی جائے، ظلم و ستم کے خلاف شعار انہوں نے بلند کیا، امت واحدہ کا انہوں نے درس دیا، حکومت الہی کی انہوں نے بات کی۔ لہذا آئے اس پہ آپ دیکھیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو مبعوث کیا ہے۔ کیوں؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت جنم لے اور طاغوت سے اجتناب ہو۔ لہذا حکومت اسلامی کے ماورا اصل ہدف یہی ہے، طاغوت کو ختم کرنا، ظلم و ستم کو ختم کرنا، اور عبادت الہی کو معاشرے کے اندر برپا کرنا۔ اس کے بعد ایک مناقشہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آتش بس یک جانب یعنی آگ، اگر ضرورت ہے آگ کی کہ وہ دو طرف ہو تو ایک طرفہ آگ۔ اس سے انہوں نے، اصل میں یہ محاورہ ہے فارسی کا، اس سے بات انہوں نے یہ بیان کرنا چاہیے کہ وہ افراد جو دین اور سیاست کو جدا سمجھتے ہیں، یہ در حقیقت دیندار ہی نہیں ہیں۔ جو دین کو سیاست سے جدا سمجھتے ہیں وہ یہ دینداری نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دین اور سیاست کو جدا سمجھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ دین کے بعض پہلوؤں کی پر عمل کریں اور بقیہ دین کو آپ نے ترک کر دیا ہے، یا اپنی خواہش کے مطابق دین لے رہے ہیں۔ اس لیے دین اسلام میں وہ شخص متدین شمار نہیں ہوتا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، گھر میں نمازیں بھی پڑھے، حج بھی کرے، عمرے بھی کرے، والدین کی خدمت بھی کرے، اموال بھی غریبوں کی پر خرچ کرے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا حکم دے تو جہاد کے لیے نہ نکلے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کا بعنوان حاکم حکم دیں کہ نہیں میں آپ کو حاکم نہیں مانتا، میرے قبیلے کا سردار ہے، یہ شخص مسلمان نہیں کہلائے گا، متدین نہیں کہلائے گا۔ دین اسلام میں سیاست جدا نہیں ہے، سیاست سے جدائی کا اصل فتنہ آیا ہے کلیسا سے۔ اس کی تاریخ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہم اگلے درس میں اشارتاً آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اور یہی ایک ایسا مسئلہ تھا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ پہلوی ادھر جب موجود تھے شاہ، تو شاہ نے لوگوں کی خواہشات کو اپنی طرف ابھارنے کے لیے اور لوگوں کی قبولیت کے لیے اس نے قرآن بنائے، قرآن سازی کی، یعنی خوب قرآن بانٹے، قرآن چھاپے، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، تحفے تحائف میں، کہ لوگ کہیں گے یا دینی حکومت ہے دیکھو قرآن چھاپ رہی ہے۔ پاکستان میں تو یہ بہانہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ قرآن نہ چھاپے، علم کے سامنے بس جھک کے تھوڑا سا سلام کر لے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ دے، پھر جو مرضی کرتا رہے، وہ کہیں گے کہ نہیں یار اسے ووٹ دو۔ یا علی مدد کا اس نے ایک جگہ پہ سٹیکر لگا دیا تو شیعہ کہیں گے جاؤ اسے ووٹ دو، اسے امام زامن بھی شاید باندھنے کے اس کی ضمانت باقی رہے، باقی بے شک مر جائیں لیکن اس کی جان محفوظ رہے۔ تو یہ ہمارے یہاں کوئی ایسے افراد بھی کر دیتے ہیں جو اہل منبر کہلاتے ہیں اور خطیب حضرات ہیں، لیکن ایران میں شاہ کا یہ حربہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو اگلا پھر اس نے کیا مسئلہ پھر کھڑا کیا کہ مسجد کرمان میں حملہ کر کے قرآن جلوائے، کیونکہ لوگ احتجاج کرتے تھے،
اور احتجاجیوں کو اور ان کی محفلوں کو برباد کرنے کے لیے اس نے حملہ کیا اور اس نے قرآن خوب جلائے وہاں پہ۔ تو آیت اللہ جوادی عاملی یہی بات لکھتے ہیں کہ جب آپ دین اور سیاست میں جدائی پیدا کر دیں تو یہی صورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا مفاد ہو تو قرآن سازی کریں، اور اگر مفاد نہ ہو، مفاد قرآن سوزی میں ہے تو قرآن سوزی کریں، پھر اسے جلائیں قرآن کو۔ جب مفاد قرآن سازی میں ہے تو قرآن سازی کریں، جب مفاد قرآن سوزی میں ہے تو قرآن کو جلائیں۔ لہذا سیاست ایک ایسی شے ہے، اس سے کاملاً دین متاثر ہوتا ہے۔ اگر سیاست اسلامی نہیں ہوگی دین ختم ہو جائے گا، آپ کہاں پہ نماز و روزہ کو باقی رکھ پائیں گے؟ اس کی سب سے بڑی اس وقت آپ کے سامنے جو مثال ہے اگر ممالک میں، ایک آپ کے پاس اسپین مثال ہے، دوسری مثال آپ ایک نو انڈیا کی لے سکتے ہیں۔ کتنے سالوں سے مسلمان ادھر ہیں، مسلمان وہاں پہ اضافہ ہو رہے ہیں یا ہندو ہی ابھی تک اکثریت میں ہیں؟ ہندو اکثریت میں پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، کیونکہ مسلمان سارے اپنا وظیفہ نہیں سمجھتے وہاں پہ سیاست کے طور پہ ایک اسلامی ریاست، اسلامی سیاست یہ تفکر رکھیں۔ وہ کہتے ہیں مفاد حاصل کرو، مفاد حاصل کرو، تو کیسی بھیانک تصویریں وہاں پہ ہمارے سامنے مسلمانوں کی آ جاتی ہیں۔ ایسا اسی طریقے سے اسپین میں آج ایک بھی مسلمان نہیں ہے، 850 سال ادھر اسلامی حکومت رہی ہے۔ اسلامی حکومت سے مراد ہے کہ بنو امیہ کی حکومت اور بعد کے بادشاہوں کی حکومتیں رہی ہیں، مثلا 250-300 سال اموی رہے وہاں پہ، بعد میں دیگر بادشاہتیں آئیں، مسلمان ریاست تھی وہ۔ ادھر بڑی بڑی مسجد قرطبہ جیسی قدیمی مساجد موجود ہیں، مسلمانوں کے بڑے بڑے تصانیف اور بڑے بڑے علماء ادھر سے ہی نکلے، جیسے ابن بر ہیں یا ابن عبد البر کے اس نام سے محدث اہل سنت کے معروف ہیں، کہ صحیح نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، غالباً ابن البر ہیں یا اندلس کے ہیں۔ اسی طریقے سے ابن خلدون، اس کا تعلق بھی وہاں سے ہی تھا، ابن عربی اندلسی ہیں، یا اسی طرح ابن مالک وہ بھی اندلس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اندلس اسپین مسلمانوں کی بہت بڑی ایک سرمایہ ہے، آج بھی ان کی کتابوں سے تمام عالم اسلام استفادہ کر رہا ہے۔ ہر سائنسی علم کے اندر اور دینی علم کے اندر ان کے شاہکار موجود ہے، مسلمان اقلیت ہے۔ آج انہوں نے میوزیم بنا دیا مسجد قرطبہ کو، اقبال ادھر دیکھنے گئے تو وہاں پہ اپنا نالوں آہو فغاں لکھ کے پھر انہوں نے ایک نظم میں اس کو تصویر کشی اس کی لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ حالت ہوتی ہے، سیاست سے کاملاً دین متاثر ہوتا ہے۔ دین کی بقا اور دین کے اختتام، عدم، نابودی دونوں سیاست کے اوپر موقوف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر ذکر کیا کہ فرعون نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 36 میں ہے، قد افلح اليوم من استعلا۔ قرآن نے اسے ذکر کیا ہے کہ یہ جو بے دین لوگ ہوتے ہیں وہ مفاد کو دیکھتے ہیں۔ جب مقابلہ ہونا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو فرعون نے کیا جملہ بولا، قد افلح، آج تو وہ فلاح پائے گا، اليوم من استعلا، جو جیت جائے گا، جو برتر آ جائے گا۔ کیونکہ جو برتر آئے گا چلے گی اس کی، تو مسلمان کو سوچنا چاہیے تیری کب چلے گی؟ وہ جس دین کا تو معتقد ہے اس کے اوپر کب عمل ہوگا؟ اس کو کون انجام دینا چاہے گا؟ اس وقت آپ دیکھیں کشمیر کی بڑی پاکیزہ سرزمین ہے، استعماری طریقے جو دیگر خطوں میں کامیاب ہوئے آج انہی خطوں کے اوپر اسی کو چلایا جا رہا ہے۔ مثلا کیا طریقہ کار ہیں؟ اب کشمیریوں کو حق دیں گے کہ آپ کے اندر بھی حکومت کے ہونے چاہیے، رکن ہونے چاہیے، اس لیے ووٹنگ کرائی جائے گی۔ اب ووٹوں کے اوپر لڑ پڑیں گے کشمیری آپس میں۔ گلگت بلتستان میں بھی یہی ہوا کام، ادھر بھی انہوں نے یہی آ کے کام کیا کہ بڑی ایک بہترین سرزمین تھی، بڑی پاکیزہ سرزمین تھی، وہاں پہ انہوں نے ووٹنگ کا ایک شبہ چھوڑ دیا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ شیطان کا سینگ ادھر نکل آیا ڈیموکریسی کے نام سے، اور سارے مسائل اس کے، انہوں نے جو امام زمان علیہ السلام سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں سب کے سب اس ایک حاکم سے، فاسق حاکم سے انہوں نے باندھی ہوئی ہیں۔ اسے ووٹ دو، یہ سارے آپ کے کام انجام دے دے گا۔ آپ اس کے اعتقاد کے برخلاف بات کریں وہ لڑ پڑے گا آپ سے، وہ کہے گا فلاں عالم بھی تائید کرتا ہے، فلاں بھی تائید کرتا ہے، اور ادھر بھی یہ ہوا، ادھر بھی یہ ہوا، کہ تم اپنی بات کرتے ہو اسے آنے دو۔ وہ آ جاتا کچھ بھی نہیں کرتا، پھر وہ دوسرے حاکم سے اپنی امیدیں باندھ لے گا۔ ابھی وہاں پہ یہی کام شروع ہو گیا۔ دوسرا فحاشی ادھر عام کی جا رہی ہے، یونیورسٹی کے نام پہ، میڈیا کے نام پہ، نظریات اندر سے فحاشی آ کے تبدیل کر دیتی ہے۔ بس آپ نے دیکھا سیاست کے اعتبار سے ایک ادھر وہاں پہ فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور یہ ہر جگہ پہ کھڑا کیا گیا
کہ آئیں حکومت میں آپ بھی حصہ لیں، آپ بھی ووٹ ڈالیں۔ جب ووٹوں کی باری آئے گی تو تنظیمیں بنیں گی، تنظیمیں سیاسی بنیں گی تو جھگڑے شروع ہوں گے، تقسیمات در تقسیمات ہوں گی، ہر ایک کے ساتھ کچھ مولانا حضرات جڑ جائیں گے، کچھ دیندار طبقہ جڑ جائے گا، کسی کو کچھ کھلایا اور کسی کو کچھ مفاد دیا، وہ آپ کی تائید کرے گا۔ دوسرا حملہ کہاں سے ہوا؟ وہ فحاشی کے ذریعے سے ہوا۔ فحاشی کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ یونیورسٹی اور وہ میڈیا ہے، آزاد کیا میڈیا کو۔ اب اس لیے وہ جابز ادھر کے لوگوں کو دیتے ہیں، سہولیات کچھ اسے دے دی، انہیں نہ اپنا کوئی فوجی مارنا پڑتا ہے، نہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، وہ پہلے ان کے سامنے رام ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہی وہ فرعونیت تھی، قد افلح من استعلا، قد افلح اليوم من استعلا، آج وہ کامیاب ہوگا جو علو پا جائے گا۔ بس وہ طریقے اختیار کریں جس سے علو پا جائے گا، یہ استعماریت ہے۔ دین اسلام اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ جو اوپر آئے گا وہی آ کے حاکم ہوگا، یہ بات تو قبول کرتا ہے، لیکن دین اسلام کہتا ہے اسلام کی اساس پہ، عدالت کی اساس پہ، حق اور حقیقت کی اساس کے اوپر ہونا چاہیے، نہ کہ مفاد کی اساس پہ، خواہشات کی اساس کے اوپر یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بات تھی جو انہوں نے ذکر کی۔ انشاءاللہ ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔ امیر معاویہ کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی ذکر کیا کہ جب مالک اشتر کو امام علی علیہ السلام نے بھیجا مصر کی طرف، تو مالک اشتر کو بلا کے کہا کہ دیکھو شام کے طریقوں سے نہیں جانا مصر، کیونکہ شام کے بعد ہے، تم نے اس سمندر کے طریقوں سے جانا ہے، بحر قلزم بھی اسی لیے کہتے ہیں۔ وہ پھر ادھر سے گئے تو معاویہ نے پہلے ہی ایک بندے جاسوس بنا کے بھیجے ہوئے تھے، تو راتوں رات ایک عثمانی سفر میں ساتھ ان کے جڑ گیا اموی، اور اس نے بڑی امام علی علیہ السلام کی تعریفیں کی، مالک اشتر کی تعریفیں کی۔ وہ بڑا مسکین سا غریب سا نظر آتا تھا، تو وہ ان کے ساتھ مسافر رہے۔ وہ پلان کے تحت ایک خاتون کے گھر میں رات ٹھہرے مالک اشتر، اور وہاں پہ بہترین ان کے لیے غذا کا اہتمام کیا گیا۔ تو جب غذا کھا لی تو اس شخص نے کہا کہ ہمارے علاقے کے بڑی ایک معروف سوغات ہے، حلوہ ہے، تو وہ تناول کریں۔ انہوں نے کہا لے آؤ، وہ انہوں نے کھایا، اور اسی وقت ان کی حالت خراب ہوئی اور رات کے اندھیرے میں وہ فرار کر گیا۔ اب جب مالک اشتر نے شروع کیا تھا سفر اور معاویہ کے جاسوسوں نے اسے خبر دے دی، تو اس نے مسجد میں اجتماعی دعائیں کرانا شروع کر دیں، اور لوگوں کو واضح کہہ دیا کہ اگر مصر پہنچ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں، ختم، ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے مصر نہ پہنچنے دو، یہ دعا کرو۔ تو اسی اثناء میں وہ جو شہر سے بنا ہوئے اس کی تھی ایک سوغات، وہ جب مالک اشتر رضی اللہ عنہ انہوں نے کھائی تو شہید ہو گئے، اور یہ خبر ملی تو معاویہ نے کہا کہ ہم بھی مستجاب الدعوات ہیں، ہماری بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو وہ یہ انہوں نے ذکر کیا کہ جب دین اور سیاست کو جدا کریں تو اس طرح کی شخصیات بھی اپنے مستجاب الدعوات ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتی ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ دین اور سیاست آپس میں جدا نہیں ہے، یہ حماقت اور نادانی ہے یا شیطان کی ولایت کے اندر آ جانا ہے۔ بعض نادانی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یہ کام کر بیٹھتے ہیں، یا بقیہ جو ہیں جو اپنی نادانی یا جہالت کی وجہ سے اس بات کے قائل نہیں ہیں، تو پھر وہ حتماً شیطنت اور شیطانی سازشوں کے ماتحت آنے کی وجہ سے اس بات کے قائل ہیں۔ انشاءاللہ اگلا ہم ٹاپک پڑھیں گے کہ اسلام کی نظر میں آئندہ کا جہان کیا ہے۔ اس میں اصل میں بڑا خوبصورت مقایسہ کیا آیت اللہ جوادی عاملی نے کہ اگر آپ ان مفاد پرست حکمرانوں سے پوچھیں اور حکومتوں سے پوچھیں ڈیموکریسی آ گئی تو کیا ہوگا، بادشاہت آ گئی تو کیا ہوگا، مارشل لا لگ گیا تو کیا ہوگا، سب آگے کہتے ہیں کہ بجلی آ جائے گی، روٹی آ جائے گی، فلاں آ جائے گا، ایٹامک پاور ہم بن جائیں گے، ہم فلاں ہو جائیں گے۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں اگر اسلامی حکومت آ گئی تو اسلام کیا کہتا ہے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے ذکر کیا کہ اسلام کا موقف کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر آ گئی حکومت تو عدل ہوگا، یعبدوننی، فقط اللہ کی عبادت ہوگی، لا یشرکون بی، میرے ساتھ ایک فرد بھی شرک نہیں کرے گا۔ کہ یہ انشاءاللہ آیات دیکھیں گے آئندہ کا جہان اسلام کی نظر میں کیا ہوگا اگر اسلامی حکومت قائم ہو، کیونکہ وہ تو ہونی ہے، کلمات اللہ ہی العلیٰ، وہ تو ہوگا۔ جب وہ ہوگا تو جہان کیا ہوگا؟ ڈیموکریسی کی صورت دیکھ چکے، بقیہ آپ صورتیں دیکھ چکے۔ اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔